خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ ماہ رمضان جمعہ کے دن میں حاضری کا جو شرف اس نے عطا فرمایا ہے، اس کی برکتیں اور رحمتیں اور اس دن کی مغفرتیں مالک سب کو عطا فرمائے اور ہمیں آخری لمحے تک اپنی خاص معیت عطا فرمائے اور ایمان کامل اور محبت کامل کا نور عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید سے ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید سے عشق کی حد تک ہمیں پیار عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا نے شروع ہی میں مخلص مومنین کی صفات کو ذکر فرمایا۔ یہ پہلی 3 آیات مخلصین مومنین کے متعلق ہیں اور اس کے بعد والی 2 آیتیں کھلے کافروں کے متعلق ہیں اور اس کے بعد والی 13 آیتیں چھپے کافر منافقین کے متعلق ہیں۔ پچھلے جمعہ المبارک کو ہم نے مخلص مومن کی پہلی صفت کا ذکر کیا، الذین یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھے پر ایمان لائیں۔ اللہ جل وعلا نے ان کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کریں، ہماری دی ہوئی روزی سے خرچ کریں۔ اور فرمایا اور ایمان لائیں اس پر جو آپ پر اترا اور جو آپ سے پہلے اترا، اس پر ایمان لائیں اور آخرت پر یقین رکھیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اقامت الصلاۃ کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ قرآن مجید برہان رشید میں آپ بار بار پڑھیں گے کہ اللہ جل وعلا فرماتا ہے نماز قائم کرو، اقامت الصلاۃ، اقامت الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو یاد رکھیں کہ نماز کو ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے کہ ظاہری حقوق اور باطنی حقوق اس کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ ظاہری حقوق کیا ہیں؟ یہ ہیں وقت پر مداومت کے ساتھ نماز ادا کرنا، یعنی جب وقت ہو تو سستی نہ کرے، وقت پر نماز پڑھے اور پھر دائمی پڑھے، یہ نہیں کہ ایک پڑھی اور دوسری کی طرف توجہ ہی نہیں، ہمیشہ ٹھیک نماز پڑھے اور نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات
ان کا لحاظ کرے، مفسدات اور مکروہات سے بچے۔ یہ نماز کا ظاہری حق ہے، یہ ظاہری حق سے نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور باطنی کیا ہے؟ باطنی حقوق کیا ہے کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ دل کی توجہ بارگاہ حق میں کر دے، اور اس کی توجہ بارگاہ الہ میں ہو، اور پھر وہ بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے۔ جب اس انداز سے نماز پڑھے تو اسے کہتے ہیں کہ اسے اقامت الصلاۃ حاصل ہے۔ اب یہ تو آسان تو نہیں ہے جو مختصر سی تشریح کی ہے، جب آپ اس کی وضاحت میں جائیں گے تو پھر کتنے صفحے پر کرنے پڑیں گے، اس کے پیچھے کتنا علم ہے، پھر اس پہ عمل ہے تو اسے اقامہ صلاۃ نصیب ہوگی۔ قرآن مجید اور احادیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی۔ اللہ جل وعلا فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، وہ نماز خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ اور اس صورت میں ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد اللہ نے ایک اور وصف بیان فرمایا، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب نمازوں کی حفاظت بھی ہوتی، ایک نماز کے بعد دوسری نماز، اس کے بعد تیسری نماز، چوتھی نماز، پانچویں نماز، لگاتار پانچوں نمازیں بھی پڑھنی ہیں، پھر ظاہری حقوق مکمل کرنی ہیں، تو باطن یہ اللہ عز و جل کی طرف متوجہ رکھنا ہے، اور نماز میں اللہ عز و جل سے جنہ و زاری اور مناجات کے ساتھ ماب ہو جانا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ فرماتا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی لوگ جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، کیا یہی لوگ وارث ہیں، یہ وارث ہیں، اور یہ فردوس کی میراث پائیں گے، ہمیں فردوس کی میراث ملے گی، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب جو نماز میں سستی کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیا جاتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ انہیں غافل کر کے مارے گا۔ وہ اللہ کو دھوکہ دیا جاتے ہیں تو اللہ انہیں غافل کر کے مارے گا۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قاموا کسالا، تو بڑے سست ہو کر، پتہ نہیں کتنا بوجھ ہوتا ہے، اب نماز پڑھنی پڑے گی، اب قیام میں کھڑا ہونا پڑے گا، اب ایک رکوع سننا پڑے گا، چلو بیٹھے رہتے ہیں، جب امام صاحب رکوع میں جانے لگیں گے تو ہم بھی مل جائیں گے۔ تراویح ہو رہی ہیں، وہ اپنے سکون کے ساتھ ٹیک لگا کے حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار میں ہیں کہ کب قاری صاحب، حافظ صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو میں بھی جلدی جلدی سے رکوع میں کھڑے ہو جاؤں گا۔ جب تمہیں شریعت نے آسانی دی ہے کہ آپ تراویح میں کھڑے ہوں، قیام میں کھڑے ہوں، جتنی دیر کھڑے ہو سکتے، کوئی آپ پہ فرض ہے کہ آپ پورا صفحہ کھڑے ہو کے سنیں، 2 سنیں، 4 سنیں، نہیں، آپ میں طاقت تو اب آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے سنیں، اور جب حافظ قرآن رکوع میں جانے لگے تو آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے پھر ان کے ساتھ رکوع میں مل جائیں۔
وہ پیچھے بیٹھا نہ نیت کی، ایسے بیٹھے رہے، آپ کے گن پوائنٹ پہ تو نہیں ہو آپ سے ہم کرا رہے، تو اللہ عز و جل نے تو آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آپ کی مرضی ہے کہ رحمتیں لینی ہے لو، برکتیں لینی ہے لو، اللہ کی رضا لینی ہے، نہیں تو مسجد میں آ کے بھی محروم ہوتے ہیں. یہ منافقین کی صفت ہے کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بہت سست. تو آپ دیکھو نا، یہ ہماری بھی سستی ہے اور منافقین سے مشابہت ہو جاتی ہے، اسے بچنا چاہیے. مقام کسالہ یراؤن الناس، اور نماز بھی پڑھتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے. اللہ فرماتا ہے یہ منافقین کی صفت ہے، ریاکاری کرتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑے ہی ہیں، ان کے تو دل بھی قائم نہیں ہے. ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتا فخالف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. ان کے بعد نالائق جانشین ہوئے، ان کی جگہ پہ وہ آئے جو نالائق. اب نالائق کون ہے؟ فما اضاعوا الصلاة، نالائقوں کی پہلی صفت اللہ نے جو ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی. اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، اور خواہشات کے پیچھے چلے. فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ جہنم کی وادی غی میں داخل ہوں گے. استغفر اللہ، اس میں جائیں گے. اب اس کے علاوہ بھی احادیث مبارکہ ہیں، قرآن پاک کی آیات بھی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم تفصیلاً اس کی طرف جائیں گے کہ نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، نماز میں اللہ نے کیا کچھ رکھا. اللہ اکبر کبیرہ. اور مالک کی رضا، ایک نماز ہی صحیح ہو جائے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر نماز ٹھیک ہو جائے، غفلت میں نہ پڑھی جائے، حاضر رہ کے پڑھی جائے، اس کے ظاہری اور باطنی حقوق کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. یہ چند نمازیں ہیں جو بندے کو سیدھا کر دیتی ہیں اور بندے کا امام بن جاتی ہیں اور بندے کی رہنما بن جاتی ہیں. فرمایا اور وہ ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کریں، یہ یعنی کچھ مال خرچ کریں، سارا مال نہیں، کچھ مال. اس سے مراد زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے اور اس سے مراد نفلی صدقہ بھی، یعنی جو واجب وہ بھی اللہ کی راہ میں ادا کریں اور نفلی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو یہ مومنین کی ایک اور صفت ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے سے خرچ کرتے ہیں، یعنی انفاق فی سبیل اللہ. اس بھی انشاءاللہ ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے. پھر فرمایا وہ جو ایمان لائیں، جو آپ پر اترا اس پر ایمان لائیں، اور جو آپ سے پہلے اترا اس پر ایمان لائیں. جو اہل کتاب ہیں یہاں وہ مومنین مراد ہیں. اہل کتاب سے ایمان لائے وہ مراد ہیں کہ وہ اپنی کتاب پر اور پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں اور انبیاء